حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو کیا روزے کی حالت میں آنکھ، ناک اور کان میں دوا ڈال سکتا ہے؟ یعنی روزے کی حالت میں آنکھ، ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے جسم پر زخم ہے تو کیا روزے کی حالت میں اس زخم پہ مرہم یا دوا لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے؟ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہے، اور اس قدر باریک ہے کہ اس مسئلے کے اندر کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن صورتوں کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن صورتوں میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ کا روزہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے اس باریک مسئلے کو آپ جان لیں، سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناعلمی کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے اور آپ کو احساس تک نہ ہو، اور جب احساس نہیں ہوگا تو آپ آگے چل کر اس روزے کی قضا بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو یہ سوچیں گے کہ میرا روزہ ہو گیا، میرا روزہ برقرار ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو آپ صحیح مسئلہ جان لیں، سمجھ لیں۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں آپ اپنی آنکھ کے اندر دوا ڈال سکتے ہیں، یعنی ایک روزے دار روزے کی حالت میں اگر اپنی آنکھ کے اندر دوا ٹپکاتا ہے، دوا ڈالتا ہے، تو پھر اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی شخص ناک میں یا کان میں دوا ٹپکاتا ہے، دوا ڈالتا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ دوا ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ جائے یا کان کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب ناک کے اندر یا کان کے اندر دوا ڈالی جائے تو وہ دوا دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ ہی جاتی ہے، کیونکہ ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسی رگ ہے کہ جس رگ کے سہارے وہ دوا یا تیل جو کچھ بھی آپ ناک یا کان میں ڈالیں تو وہ دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ناک اور کان میں دوا ڈالنے کی صورت میں آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ نے دوا کی تھوڑی سی مقدار آپ نے ناک میں یا کان میں ڈالی کہ وہ دوا باہر ہی ہے، اندر گئی ہی نہیں، تو اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ آپ کا روزہ برقرار ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں کان اور ناک میں دوا ڈالنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص ڈالتا ہے اور وہ دوا زیادہ مقدار میں ہے اور وہ دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں دوا ڈالی جائے تو دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم مقدار میں ہے اور وہ حلق سے نیچے پیٹ تک یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں، آپ کا روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ تو اس کے تعلق سے آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ اپنی آنکھ میں روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن کان اور ناک میں روزے کی حالت میں آپ دوا نہ ڈالیں۔ اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا آخری مسئلہ کہ اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی زخم ہے تو اس زخم پہ مرہم یا دوا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس کے اندر دو صورت ہے۔ ایک یہ کہ ایک زخم تو آپ کا ہاتھ پر ہے یا اسی طریقے سے پیر پہ ہے، تو آپ اگر اس زخم پہ مرہم یا دوا لگاتے ہیں تو وہ دوا یقیناً نہ پیٹ تک پہنچ پائے گی یا نہ آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گی، تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا۔ آپ دوا لگا سکتے ہیں، مرہم لگا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا زخم ہے جو پیٹ کے اوپر ہے اور بہت گہرا زخم ہے، آپ اس پہ دوا ڈالتے ہیں، ٹپکاتے ہیں یا مرہم لگاتے ہیں تو وہ دوا پیٹ کے اندر جا سکتی ہے، یا آپ کے دماغ پر، آپ کے سر پر کوئی زخم ہے، آپ اس پہ دوا لگاتے ہیں تو وہ دوا آپ کے دماغ کے اندرونی حصے تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، اور اگر ایسی صورت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص روزہ رکھے گا کیوں؟ کیونکہ اتنا گہرا زخم ہے، تو گہرے زخم کی وجہ سے آپ بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اور آپ کے لیے دوا کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، تو آپ روزے رکھیں گے نہیں۔ تو چھوٹے موٹے جو زخم ہوتے ہیں بدن پر، ان زخموں پہ آپ مرہم یا دوا لگا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.